دین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترمین، ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ بندوں کے دلوں کے اندر وسعتوں کا ہونا یہ انسانیت کی اہم ترین علامت ہے۔ اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنے بھائیوں، اپنے احباب، اپنے متعلقین، اپنے محسنین کو پہچانتا بھی ہو اور ان محسنین کے لیے اپنے سینوں کے اندر اچھے جذبات بھی رکھتا ہو۔ آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں اور آپ حضرات کے درمیان ایک اہم ترین شخصیت، ہمارے بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم اور اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ترین شخصیت حضرت مولانا محمد ایوب صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمات کو میں بڑے قدیم زمانے سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میرا ان کا کبھی کبھی رفاقت کا ساتھ رہا، کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ میں سفر اور حضر میں رہے ہیں۔ ان کی خدمات کو بنگال، بہار، اڑیسہ، آسام، نہ جانے دور دراز کن کن علاقوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سادگی اور اس سادگی کے ساتھ یہ خدمات جلیلہ کے مواقع انہیں عطا فرمائے ہیں۔ ان کی خدمتوں کا ایک منظر اور ان کی خدمتوں کی ایک جھلک یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات بھی ان سے فیضیاب ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی اور اجازت ہو تو آپ کی طرف سے بھی ان کے لیے شکریہ کے کلمات پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ان کو عمر نو عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اور زیادہ مقبولیت عطا فرمائے، ان کو خدمتوں کا اور طویل ترین موقع عطا فرمائے۔ وہ یہاں پر تشریف فرمائے، میں ان کو بہت محترم سمجھتا ہوں اور ذہن سے میرا ذہن پہلے سے یہ ہے کہ وہ بہت محترم شخصیت ہیں۔ آپ حضرات بارش کے موقع پر یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جنگ بدر میں عجیب و غریب صورتحال تھی اور جو محاذ آرائی معاندین اور مخالفین کے ساتھ میں تھی، ان کی طرف پورا زمین کا حصہ انتہائی درجے ہموار اور انتہائی درجے جنگ کے لیے مناسب تھا۔ پانی وہاں پر مہیا تھا اور چٹیل زمین تھی اور مؤمنوں کی طرف پانی پینے کے لیے، وضو اور غسل کے لیے قطعی طور پر موجود نہیں تھا، اور ساتھ میں یہ کہ وہاں پر ریت اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے سواریوں کا، انسانوں کا خود چلنا مشکل ترین امر تھا۔ ایسے موقع پر بالکل اسباب کے درجے میں یقین تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی اور دشمن ہمارے اوپر غلبہ پا جائے گا، اور یہ وسوسہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آنے بھی لگا، اس لیے کہ اسباب جو ہیں وہ بہرحال اللہ کی طرف سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بارش نازل ہوئی اور اس انداز پر بارش برسی ہے کہ جتنی پریشانیاں ادھر تھی وہ تمام آسانیوں سے بدل گئی۔ پانی سے نشیبی علاقے لبریز ہو گئے ہیں اور پھر وہاں جہاں ریت کی دلدل تھی وہ چٹیل اور مضبوط ہموار میدان بن گیا، اور معاندین اور مخالفین کے یہاں جو میدان ہموار تھا وہ سارا کا سارا دلدل میں بدل گیا۔ ان کے لیے چلنا اور پھرنا مشکل ترین امر ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ نے اس کو اپنے احسانات کے طور پر شمار کرایا ہے، یعنی حالات کا اس انداز پر تبدیل ہو جانا کہ خوشگواری نظر آنے لگے۔ پہلے گرمی کی شدت کچھ رہی ہوگی، اب الحمدللہ
الحمدللہ تھوڑی بارش کے بعد موسم اور خوشگوار ہو گیا ہے اور بہتر ترین انداز پر جلسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اور ہمارے محترم مولانا شفیع صاحب یہ اور دوسرے حضرات اکابر، ہمارے بیت العلوم کے ذمہ دار حضرت مولانا تشریف فرما ہیں، یہ سب نے آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی بہرحال اس میں بڑا دخل ہے۔ الغرض باتیں تو کچھ اور عرض کرنی تھی، لیکن جلسہ یا کوئی بھی چیز جب حصوں اور ٹکڑوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، باتیں بھی ٹکڑوں پر تقسیم ہو جاتی ہیں، منقسم ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ حضرت حق جل مجدہ نے جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم تمام تو آدمی کہلاتے ہیں، آدمی وہ ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، لیکن سب سے پہلے تو حضرت آدم ہیں۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت آدم ہی کے تو خالق ہیں نہیں، اللہ رب العزت نے اربوں خربوں مخلوقات اس عالم کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام مخلوقات کے اور حضرت آدم یا آدمیوں کے درمیان نشان امتیاز قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے واقعے کی تفصیل کے ساتھ منظر کشی کی ہے۔ سب سے اہم امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کو جو عطا فرمایا وہ علم کا عطا فرمایا، اور وہیں پر ایک مناظرے کسی شکل سامنے آئی۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے یا انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ادھر ملائکہ جو بالکل ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ نیک سیرت آدمی ہو اس کو کہتے ہیں فرشتہ صفت آدمی ہے، گویا فرشتے مشبہ بھی ہوتے ہیں اور ہم مشبہ ہوتے ہیں، وجہ شبہ گویا ان میں غالب ہے، تقدس ان میں ہے، کمال ان میں ہے، عبادت ان میں ہے، تقوی ان میں ہے، طہارت ان میں ہے، پاکیزگی ان میں ہے۔ جب ہمارے اندر ذرا سی کوئی خوبی ان خوبیوں میں پیدا ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں آدمی فرشتہ صفت معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرشتے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ آدم پہلے انسان ہیں اور یہ فرشتے نہ جانے کب کی پیدا کردہ مخلوقات، ان تمام فرشتوں کے اوپر امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے اوپر تفوق، تعلی اور بلندی کے لیے امتیاز کی جو وجہ عطا فرمائی وہ علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے علم چلا ہے۔ علم اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، جیسے طفل مکتب ہو اور وہ الف با تا ABCD یاد کرنے کے لیے پہنچا ہو، پھر یہ کلاس بائی کلاس درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان نہیں انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، اور پھر کبھی حضرت نوح علیہ السلام آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے علیہ السلام، اور یہ علم اور انسانیت اس کا ارتقاء اور اس کی ترقی ہوتی چلی گئی ہے۔ ترقی ہوتے ہوتے اپنی آخری منزل یہاں پر دنیا میں جو یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں میں آخری کوئی ڈگری ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کسی شعبے میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا،
مدرسہ ہے آخری شعبہ ہے، اس کے بعد کسی درجے میں داخلہ نہیں ہو پائے گا، درجے ہی ہمارے پاس اس کے پاس بعد موجود نہیں۔ جو درجے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے وہ صرف اتنے ہی درجات تھے، تو ہوتے ہوتے اخیر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا انسانیت اپنے علم کے منتہا پر پہنچ چکی ہے۔ کبھی انگلی پکڑ کر چلنا آدم کو میدان علم میں سکھایا جا رہا تھا، اور کبھی وہ دوڑتی ہوئی ایک طاقت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ٹائم پر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا جب انسانیت پورے طور پر بالغ ہی نہیں بلکہ رشد و ہدایت کی منزل کو پہنچ چکی تھی۔ ہمارے یہاں فقہا کے یہاں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وقت بلوغ جو ہے نکاح کا تو اختیار دے دیا جاتا ہے، لیکن مالی تصرفات میں کس وقت اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا؟ کچھ 15 سال پر کے قائل رہ گئے، کچھ نے اس مدت کو بڑھا کر آگے کھینچ دیا ہے اور وہ 17 اور 18 سال پر لے گئے، اور جب اس میں درجہ ولایت یعنی کلی اعتماد کی بات آتی ہے تو پھر تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کو کھینچ کر دراز کر کے 40 سال پر لے جایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جاتے جاتے انسانیت اپنے میدان علم و عمل و معرفت میں حد بلوغ سے کہیں آگے گزرنا چاہتی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء ہوں یا ان کی امتیں ہوں، اور مجھ سے لے کر صبح قیامت تک اولیاء ہوں یا عامت الناس، تمام کے لیے جتنا علم من جانب اللہ مقدر ہوا ہے اس تمام کا مجموعہ حضرت حق جل مجدہ نے مجھے تنہا عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع علم ہے اور قرآن کریم میں ہے۔ یوں تو ضروری نہیں کہ خداوند قدوس کو پہچاننے اور خداوند قدوس سے تقرب کے لیے آپ میں ہر ایک علامت الدہر ہو، غزالی اور رازی ہو، ہر ان پڑھ بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ وحدانیت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہو اور موٹے موٹے جو فرائض ہیں ان کو انجام دیتا ہو، لیکن گہرائی اور گہرائی اور علی وجہ البصیرہ حضرت حق جل مجدہ کی معرفت کے لیے اس علم الوہیت کا ہونا انتہائی درجے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب علم الہی آتا ہے تو خشیت کے مراحل، اس کے حقوق، اس کی نزاکتیں، ان تمام کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے حقوق جس انداز پر ادا کیے جانے چاہیے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے آگے پہنچتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو ایک منبع بنایا، جو کچھ رحمتوں کے خزانے آسمانوں سے زمین پر نازل ہونے تھے وہ تمام ابتداءً اولین درجے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ آپ سے مستعار کچھ پہلوں پر تقسیم کر دیے گئے، کچھ بعد والوں کی تقسیم کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ پہلوں پر اس لیے تقسیم کیے گئے کہ رسول اکرم علیہ
अलैहिस्सलाम को बाम उरूज पर पहुंचा हुआ पकी हुई फसल रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को मिले, वो अलिफ बाता के मरहलों ABCD की मंजिलों से गुजरना मेरे हबीब को ना पड़े, इसलिए पहलों से शुरू किया गया और मुंतहा भी आपको करार दिया गया और मुब्तदा भी आपको करार दिया गया। आप ही इस दुनिया के अंदर मबदा करार पाए हैं, आप ही इस दुनिया के अंदर मुंतहा करार पाए हैं। अर्ज ये है कि ये इल्म और इसके मुक्तदयात और इसके मुततल्लबात और इसके तकादे वो तो इंतहाई अहमियत के आमिल हैं और तफसील तलब हैं, लेकिन अर्ज ये है कि आपको इसमें से निस्बतें किस दर्जे मैसर आई। मंबे इल्म हो और इल्म के बाद अमल हो, अमल के बाद इबादत हो, इबादत के बाद उनके अंदर इखलास और लिल्लाहियत और तदय्युन गालिब हो। इस हैसियत से रसूल अकरम अलैहिस्सलाम मंबे खैर हैं। आप की निस्बतें जिस दर्जे रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से कायम हो जाएंगे, उस दर्जे आपको बामे उरूज मिलता चला जाएगा, और जिस दर्जे निस्बतें कमजोर पड़ती चली जाएंगी, उस दर्जे आप और हम इयाज़म बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह कार मज़ल्लत में गिरते चले जाएंगे। रहा मामला असबाब का या हमारे दिलों के हौसलों और उमंगों का, वो मुसब्बिबुल असबाब खूब जानता है कि कब आपके दिलों को कौन सी ताकतें देनी है, कौन सी रहनुमाइयाँ। असल मकसूद ये है कि आपके दिल का रुझान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ किस डिग्री पर है और किस दर्जे में है। ये केबिल आपके हाथ में है, ये रस्सियाँ ये तार आपके हाथ में होते हैं। जितना ये बिजली का केबिल लंबा होता चला जाता है, उतने वोल्टेज लाइट के कम होते चले जाते हैं। लेकिन बाज तारों की ताकत वो होती है कि आप कितना भी तवील तरीन अंदाज पर उसको खींचते हुए चले जाइए, वोल्टेज में कमी नहीं आएगी। मसला तारों का है कि हमारे तार कितने मजबूत हैं और कितने मुस्तहकम हैं। अल्लाह ना करे ये कट जाए तो फिर मंबे खैर से राब्ता मुनक़ते हो जाता है। इसके लिए आप चूंकि सबसे ज्यादा अहमियत लेकर आए खैरुर रुसुल की उम्मत हो और खियार उम्मत में हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां भी इसी दर्जे मुज़ाफ होंगी और दो चंद और सह चंद होंगी। आपको इल्म के मरहलों से भी गुजरना है, अमल के मरहलों से भी गुजरना है, आपको लिल्लाहियत भी उसके झरोकों से देखनी है और उसको परखना है कि ये इल्म कुरान करीम की तकमील का मौका है, उधर असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी शरीफ की तकमील का मौका है। ये कुरान करीम की आयात, ये रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की हिदायत किस दर्जे हमारे दिलों पर असर अंदाज हुई है, किस दर्जे असर अंदाज नहीं हुई है। इश्क के मराहिल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती हैं, दिल सुकून पाता है। हमारे मुफ्ती शफी साहब अभी बता रहे थे कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के हम उम्मती हैं। अब कितनी भी मुसीबतें आए, परेशानियां हो, खब्बाब हैं, बिलाल हैं, फुला हैं, फुला हैं, ये दिल की लगी है, कोई दिल लगी नहीं है। अगर दिल की लगी का आलम आपके सामने हो तो फिर आसमान से वो मदद आने के लिए आज भी तैयार है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू बड़े रईसुल अतकिया हैं। उनकी खानकाह में अजीब व गरीब किस्म की इस तरह की सूरतें पेश आती थी। मैं दूसरी जगह पर जाकर इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल
العزت آپ کو بام عروج عطا فرمائے۔ بس آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ان مدرسوں، ان علماء کے رابطوں کے بعد آپ کے دلوں میں، آپ کی عملی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی ریاست میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے رہن سہن میں کچھ تبدیلی آئی یا تبدیلی نہیں آئی؟ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے 5 منٹ 24 گھنٹے میں نکال لیا کریں۔ 5 منٹ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا۔ سوچیں بیٹھ کر کہ کتنے خیر کے کام 24 گھنٹے میں کیے اور کتنے برے کام 24 گھنٹے میں کیے اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر ترین کی طرف توجہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ بھرپور مقبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ان بارشوں میں آپ دین کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اجر و ثواب مزید اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کوئی بات خیر کی ہو تو اللہ کی طرف سے، اور جملے کہیں کچے ہوں تو وہ میری طرف سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم حضرات، حضرت کا خطاب بنات کے اندر ہے، حضرت وہاں تشریف لے جائیں گے اور دعا سے پہلے حضرت مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں۔ وہی دعا کرا دینا وہیں سے، نہیں نہیں وہاں تک جا سکتا ہے مائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے آنے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کے جذبات کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دلی مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے اس مدرسے کے لیے بھی، اس مجمع کے لیے بھی آسمانوں سے نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔